ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاة کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم لباس کا بیان پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے اچھا لباس کون سا لباس ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب میں اچھے وہ کپڑے ہیں جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت کرو، اللہ کی عبادت کرو، قبروں اور مسجدوں میں کرو سفید ہیں، یعنی مسجدوں میں پہن کر جاؤ سفید لباس، قبروں میں پہن کر جاؤ یعنی کفن کے طور پر، تو یہ سب سے اچھا لباس ہے جو میت کو پہنایا جاتا ہے اور جو نماز کے لیے پہنا جاتا ہے، یعنی سفید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کو کفنانا یہ اچھا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کی آستین جو ہے وہ گٹے تک تھی، یعنی حضور کرتا مبارک پہنا کرتے تھے اور وہ گٹے تک تھا۔ امامہ باندھنے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان میں شملہ لٹکاتے، امامہ شریف باندھا جاتا اور شملہ جو ہے وہ دونوں کندھوں کے درمیان میں اس کو لٹکایا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامہ باندھنا اختیار کرو، یہ فرشتوں کا نشان ہے۔ امامہ باندھنا جو ہے یہ فرشتوں کا طریقہ کار ہے اور ان کا نشان ہے، اور اس کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو، یعنی جو شملہ وغیرہ ہے اس کو تم اپنی پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ بعض اوقات آگے ہم اس کو لٹکا لیتے ہیں، تو یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ لٹکایا جائے۔ کافر اور مومن کے امامہ میں فرق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرق کو بھی واضح فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے مابین امامہ شریف باندھنے کا فرق یہ ہے کہ ہمارے امامے جو ہیں وہ ٹوپیوں پر ہوتے ہیں اور کفار کے جو امامے ہیں وہ بغیر ٹوپی کے ہوتے ہیں۔ اب جتنے بھی دوست امامے کے طور پر کپڑا اگر سر پہ باندھتے ہیں تو انہیں ایک ٹوپی جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں اور مشرکین کے امامہ کے درمیان فرق کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کے جو امامے ہیں وہ ٹوپیوں کے اوپر ہوتے ہیں اور مشرکین کے جو امامے ہیں وہ ٹوپیوں کے بغیر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی بزرگ لوگ پگڑی کے طور پر کپڑے کو باندھ لیتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سر کے نیچے ایک ٹوپی پہننی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ بطور امامہ کپڑے کو باندھ لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنے ہی پر بس کرو، یعنی کفایت کرو، اتنا مقصد ہے کہ استعمال کرو اور کھاؤ پیو، یعنی اس کے حوالے سے حضور نے بات کی۔ فرمایا کہ دنیا سے اتنے ہی پر بس کرو، اشارہ فرمایا کہ اتنے پر ہی کفایت کرو جتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ سواری پہ سوار کہیں سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ تھوڑی چیزیں جو ہے اپنے پاس کھانے کے لیے رکھ لیتا ہے، تو فرمایا اتنے پر تم قناعت کرو، اتنے پر تم بس کرو۔ اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچو، اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھو، کپڑا جو ہوتا ہے اس کو پرانا
نہ سمجھو جب تک پیوند نہ لگا لو۔ جب کپڑا پھٹ جائے اس میں پیوند لگ جائے تو پھر سمجھنا کہ اب کپڑا پرانا ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کپڑے کو پرانا نہ سمجھو کہ لوگ جو ہوتے ہیں ابھی کپڑا ٹھیک ہوتا ہے اس کو اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کپڑے کو پرانا تب سمجھو جب اس میں پیوند لگ جائے۔ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بریک دوپٹہ اوڑھ کر آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ انہیں دے دیا۔ اس کو امام مالک نے روایت بیان فرمائی، امام مالک نے اس کو روایت کیا کہ خواتین جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بریک دوپٹے نہ پہنیں، موٹے کپڑے جو ہے وہ پہنیں اور موٹے جو ہے دوپٹے وہ پہنا کریں۔ ہمارے معاشرے کی تو حالت یہ ہے کہ وہ کپڑے دوپٹے تو سروں پہ لیتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بہت برا عمل ہے۔ ان کو دوپٹے جو ہے وہ سروں پر لینے چاہیے اور اپنی جو ہے زینت جو ہے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے غیر محرم مردوں کے سامنے۔ تو دوپٹہ جو ہے وہ موٹا پہننا چاہیے، کیونکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور کی تعلیم یافتہ ہیں، تو پھر آپ اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ کوئی بریک عورت جو ہے، کوئی عورت جو ہے وہ بریک دوپٹہ وہ پہنے۔ لباس بعض لوگ شہرت کے طور پر پہنتے ہیں، اس کی مذمت فرمائی گئی، حضور نے منع فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا، یعنی شہرت کے لیے کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ لباس شہرت سے کیا مراد ہے؟ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہننا، یعنی تکبرانہ انداز میں پہننا اور تکبر کے طور پر نیا لباس پہننا۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے اس نے لباس شہرت پہنا، اور جو لباس شہرت پہنتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ جو شخص درویش نہ ہو، ایک بندہ درویش نہیں ہے لیکن وہ درویشوں والے کپڑے پہن لیتا ہے، درویش نہیں ہے لیکن لباس درویشوں کا پہنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے درویش کہا کریں گے، تو یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا کہ ایسا نہ کرے، وہ اپنے آپ کو درویشوں کی طرح بنائے، درویشوں کے نقش قدم پہ چلائے۔ اب ایک بندہ عالم نہیں ہے، وہ علماء کے سے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا ظاہر کرتا ہے، جتاتا ہے، حالانکہ عالم نہیں ہے، تو اس کپڑے کو بھی کہا گیا کہ یہ لباس شہرت ہے۔ مقصد ہے کہ عالم تو نہیں، اپنے آپ کو عالم بنا کے پیش کر رہا ہے اور عالموں والے کپڑے جو ہے وہ پہن رہا ہے۔ امامہ شریف عالم کی طرف طرح لگاتا ہے، کپڑے بھی ویسے ہی پہنتا ہے۔ ہاں اگر وہ عالم نہیں، عالم کے نقش قدم پہ چلتا ہے، لباس بھی ویسا پہنتا ہے، امامہ بھی ویسا پہنتا ہے، جوتے بھی ویسے پہنتا ہے، کپڑا بھی ادھر ویسے رکھتا ہے، تو اب لوگ اگر اسے عالم سمجھنے لگ جائیں تو وہ لوگوں کو بتا دے کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں۔ اگر لوگ اسے حافظ قاری سمجھیں، عالم سمجھیں اور وہ اس پہ خوش ہو تو اب وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، کیونکہ اس نے غلط کام کیا۔ یعنی کپڑے سے مقصود کسی خوبی کا اظہار ہو تو پھر کپڑا جو ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اگر وہ زینت کے طور پر اپنے لیے پہنا ہے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، کسی مقصد ہے کہ نقش و نگار کے لیے نہیں پہنا، تو اب وہ بہتر ہے۔ اگر وہ نقش و نگار کے لیے یا زینت کے طور پر پہنتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، خاص کر مردوں کے لیے۔ فرمایا جو باوجود قدرت کے اچھے کپڑے پہننا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا، یعنی اچھا لباس پہننے کی طاقت بھی ہے، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننے کی بھی طاقت ہے، لیکن پہنتا نہیں ہے، عاجزی کے طور پر، وہ عاجز بندہ ہے، سادہ آدمی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ حضرت ابو الاحوص کے والد کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے کپڑے گھٹیا تھے، گھٹیا سے مراد یعنی میلے کچیلے تھے اور پرانے بسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی ہاں ہے۔ فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ تو میں نے عرض کی
خدا کا دیا ہوا ہر قسم کا مال ہے۔ اللہ نے مجھے اونٹ بھی عطا فرمائے، گائے بھی عطا فرمائیں، بکریاں بھی عطا فرمائیں، گھوڑے اور غلام بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائے، یعنی میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت مال ہے۔ تو لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب خدا نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور کرامت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں ذرا اس بات کو کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس کے کپڑوں سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ صاف ستھرا لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو اس لیے عمدہ اور صاف ستھرا لباس پہنے، لیکن کس کے لیے پہنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا داری کے لیے۔ آج ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کہیں کسی بڑی دعوت پہ جانا ہو تو بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کے لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے سادہ سے کپڑوں میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے حسین امر یہ ہے کہ جب بھی لباس پہنو تو اس نیت سے پہنو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں اور عمدہ لباس پہن رہا ہوں۔ اور ہم علماء جو ہیں وہ میلاد کے دنوں میں کپڑے سلواتے بھی ہیں اور پہنتے بھی ہیں کہ حضور کے میلاد کی خوشی میں ہم کپڑے پہنتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ مرد سونا نہیں پہن سکتا، مرد ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا، عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور ریشم کا لباس بھی پہن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندے کی کھال بچھانے سے منع فرمایا۔ آج کے درس میں ہم نے چند باتیں لباس کے حوالے سے سمجھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ یہ ہے درس فقہ اور اس میں ہم فقہی مسائل جو ہے اور پہننے کے اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں جتنی بھی ہوں گی اس کا انشاءاللہ بالتفصیل ہم ذکر کریں گے۔ کبھی ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اسلام کیسے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، یہ سب آداب جو ہے انشاءاللہ ہم درس فقہ میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔